بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، بہت ہی اہم خبریں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب 2 اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ایک پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی تو ان کے گھر کی بات ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے ادھر، اور وزیر اعلیٰ بھی ان کے ہیں، لیکن پنجاب اسمبلی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ہیں، اور اتحادی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ کل تک بالکل چیزیں ٹھیک تھیں، آج 24 گھنٹے بھی ابھی نہیں گزرے تھے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے انٹرویو دے دیا، اور انٹرویو 7 بجے آن ایئر ہوا، لیکن یہ انٹرویو جو ریکارڈ ہوا یہ صبح ہی ہو گیا تھا، یعنی 12 گھنٹے کے اندر اندر چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ انٹرویو دیا، اور 12 گھنٹے کے اندر ہی اندر کایا پلٹ گئی۔ کیا وجہ تھی، کیا ہوا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اتنا سخت انٹرویو دیا اور سخت گفتگو کی؟ اس کا ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، اور معاملہ ذرا تھوڑا سا سنجیدہ ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کافی تل ملا رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ معاملہ جو بیک گراؤنڈ میں کافی ٹینشن ہے، اور ٹینس ماحول میں انہوں نے یہ انٹرویو دیا، اور بہت ہی تلخ گفتگو کی، اور اپنے لہجے کو بھی تلخ رکھا، ورنہ وہ اتنا زیادہ تلخ ہوتے نہیں ہیں، بڑے دھیمے مزاج کے ہیں، تو کافی تلخی کے ساتھ انہوں نے ایک میسج کنوے کیا۔ کیا ریزن بنی؟ ہوا یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کا ان کا فون آیا، جنرل ریٹائرڈ کنور باجوہ، ان کا فون آیا کل جو سٹیج پہ وہ بیٹھے تھے، اور عمران خان صاحب نے کل جو بخیے ادھڑے باجوہ صاحب کے، اور بتایا کہ باجوہ صاحب کیا کیا کرتے رہے اور کیا کیا کھیل کھیلتے رہے۔ ابھی انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا، ابھی عمران خان صاحب نے آٹے میں نمک کے برابر، آپ یوں سمجھیں، ایک ہلکا سا نمونہ پیش کیا، اور اس کی جو چیخیں ہیں، اس کی جو دردیں ہیں، وہ بہت دور تک پہنچی ہیں، اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکے، اور انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو فون کیا، اور یہ فون ہماری اطلاع کے مطابق ایک نہیں، 2 نہیں، 3-4 دفعہ پہلے کال کی، چودھری پرویز الہی صاحب کو بتایا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا، پھر دوسرا فون کیا، کیونکہ باجوہ صاحب کی یہ عادت ہے کہ جب بہت زیادہ وہ ٹینس ہوں اور بہت زیادہ ہوں کشیدگی یا غصے کی حالت میں ہوں، تو وہ پھر ایک دفعہ کال کرتے ہیں، پھر دوسری دفعہ کرتے ہیں، پھر تیسری دفعہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بھی بات رہے گی، یہ بھی رہے گی، یہ بھی رہے گی، یہ بھی سنیں، یہ بھی سنیں، یہ بھی سنیں، اس طرح وہ کرتے ہیں، اور اس لیے کل کو 2-3 فون انہوں نے کیے، اور ہمارے اطلاع کے مطابق کافی لمبی کالز تھیں، کافی غصے والی تھیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب سے کہا انہوں نے کہ یہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنوایا، میں نے آپ کو ادھر بھیجا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں جائیں اور جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ جائیں، تو میں نے یہ سارا کچھ کیا، اور آپ نے میرے ہوتے ہوئے، اور میرے احسانات ہیں، اور میرے ہوتے ہوئے، اپنے ہوتے ہوئے مجھے اتنا کچھ اس نے کہا، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا۔ یہ باجوہ صاحب کی کال تھی۔ اس کے بعد پھر اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں معاملہ، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب کو یوں لگتا ہے جیسے کافی کہا گیا، اس لیے انہوں نے فوراً فی الفور یہ انٹرویو صبح ہی ریکارڈ ہو گیا تھا، اس کے بعد ایڈٹ ویڈٹ ہوتا رہا، اور شام کو 7 بجے یہ ایئر ہوا، اور اس میں اب ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، اور عین اس وقت جب ان کا انٹرویو نشر ہو رہا تھا، اس سے پہلے ہی مونس الہی صاحب عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے۔ میں ذرا آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی کیسے بنے، کیونکہ یہ تو بات طے ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان فاصلے تھے، اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ بزدار صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے، اور بزدار صاحب کو ہٹانے کی صورت میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر بزدار صاحب کو ہٹا دیا جائے پنجاب میں، تو یہ تحریک عدم اعتماد جو مرکز میں ہے وہ بھی واپس ہو سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بات مان لی تھی، اور نہ مانتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن مان لی گئی، اور ماننے کے بعد پھر اچانک ایک رات یہ ہوا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا، اور انہوں نے کہا جی فیصلہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے یہ ہوا کہ اب یہ میں بالکل اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، واقعات آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ
پہلے چودھری پرویز الہی صاحب کے یعنی پاکستان مسلم لیگ کاف کے مذاکرات ہوئے پی ڈی ایم کے ساتھ اور چیزیں فائنل ہونا شروع ہو گئی. پھر نواز شریف صاحب کی فون پہ بات کروائی گئی چودھری شجاع صاحب سے، اور جب اس میں ساری چیزیں فائنل ہو گئی، زرداری صاحب یہ سارے کام کروا رہے تھے، اور اس میں مسلم لیگ کاف نے کہا چودھری شجاع صاحب نے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب. یہ بات طے ہوگی، اور اس کے بعد دعا خیر بھی کر لی گئی. نواز شریف صاحب کے جب چودھری شجاع صاحب سے بات ہو گئی اور گلے شکوے دور ہو گئے تو اس کے بعد دعا خیر بھی کر لی گئی. اور دعا خیر کے بعد پھر یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شجاع صاحب کے گھر آئیں گے، اور ادھر پرویز الہی صاحب بھی ہوں گے، اور وہاں پہ مزید کوئی گلے شکوے ہیں ماضی کے تو وہ مزید ختم ہو جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ ابھی یہ چودھری شجاع صاحب کے گھر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور مسلم لیگ کاف کا ڈیلیگیشن جو ہے اس نے جانا تھا. یہ معاملات فائنل ہو گئے، سی ایم شپ اوکے ہو گئی پنجاب کی پرویز الہی صاحب کے لیے پی ڈی ایم کی طرف سے، اور زرداری صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، شہباز شریف، نواز شریف صاحب نے، سب نے. اور اب صرف ایک وزٹ ہونا تھا شہباز شریف صاحب کا چودھری شجاع کے گھر، اور جفیاں شفیاں ڈالی جانی تھی. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اناؤنس کریں گے، پی ایم ایل کیو نے، چودھری پرویز الہی صاحب اینڈ مونس الہی اینڈ شجاع صاحب نے یہ کہا کہ ہم یہ اناؤنس کریں گے، پہلے ہم جائیں گے ایم کیو ایم اور بی اے پی کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور ملاقات کرنے کے بعد تینوں جماعتیں مشترکہ طور پہ پی ڈی ایم کی حمایت کا اعلان کر دیں گی اور عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں گی. یہ طے ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تینوں اکٹھے اناؤنس کریں گے. یہ ابھی گفتگو چل رہی تھی چودھری شجاع صاحب کے گھر، اور یہ ساری چیزیں تیار تھیں. اس کے بعد ایک ٹیلی فون کال آتی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو، اور وہ ٹیلی فون کال وہ سنتے سنتے اپنے باہر لان کی طرف جاتے ہیں، ٹیلی فون سنتے ہیں. اس کے بعد کھلبلی مچ جاتی ہے، اور کھلبلی اسی مچ جاتی ہے کہ ٹیلی فون کال آ گئی ہے. اس سے پہلے یہ ایک اور بات بتاؤں، اس سے پہلے اصل میں چودھری وجاہت صاحب ہیں، وہ ابھی آپس میں بیٹھے ہی گپ شپ ہی لگا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ کوئی ٹیلی فون نہیں آ رہا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یہ ساری اتنی چیزیں چل رہی ہیں، ورنہ ٹیلی فون آ جاتا ہوتا ہے. تو ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی تو وہ کال بھی آ گئی. تو کال آ کے وہ کال تھی مبینہ طور پہ، بعد میں پتہ چلا تو وہ باجوہ صاحب کی تھی، کیونکہ وہ کھلبلی اتنی مچی کہ تگڑی کال جناب باجوہ صاحب کی تھی، یا پھر جناب باجوہ صاحب کے ہم پلہ کسی کی ہوگی، یعنی اسی لیول کی تھی. چودھری پرویز الہی صاحب نے سنی وہ کال، انہوں نے فی الفور اس کال کے بارے میں مونس الہی صاحب کو بتایا، اور پھر انہوں نے اس کال کے بارے میں چودھری شجاع صاحب کو بتایا، اور چودھری شجاع صاحب کو کہا کہ کال آ گئی ہے اور ابھی ذرا ٹھہر جائیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ چودھری شجاع صاحب نے کہا کہ دیکھیں اب ہماری کمٹمنٹ ہو چکی ہے زرداری صاحب کے ساتھ، مولانا کے ساتھ، نواز شریف کا بھی فون آ گیا، آپ کی تمام شرائط بھی پوری ہو گئیں، شہباز شریف صاحب بھی گھر آ رہے ہیں، لہٰذا اب آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا. تو جو چیزیں طے ہو چکی ہیں وہ طے ہو چکی ہیں. لیکن جب چودھری پرویز الہی صاحب کی اور مونس الہی صاحب کی آپس میں ڈسکشن ہوئی تو چودھری پرویز اور مونس یعنی کہ باپ بیٹا جو ہیں وہ ڈگمگا گئے. انہوں نے جو کال سنی تو اس میں انہوں نے سمجھا کہ نہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو شجاع صاحب فیصلہ کرنے والے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. اس کے بعد آ گئے آپ کے مونس، اور پھر حسین الہی آ گئے، اور چودھری وجاہت جو ہیں وہ ابتدائی طور پہ اس ٹیلی فون کال سے پہلے وہ بھی چودھری شجاع صاحب کے ساتھ تھے، اور انہوں نے بھی اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ بالکل شجاع صاحب کا ساتھ دینا، اور ہم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اسی طرح ہی کرنا ہے. انہوں نے جا کے چودھری شجاع صاحب کو بھی بتا دیا کہ میں آپ جو فیصلہ کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ چیزیں چل رہی تھیں. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ کافری چودھری پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب وہ جاتے ہیں صرف بلوچستان عوامی پارٹی سے ملتے ہیں، ایم کیو ایم سے نہیں ملتے، اور انہوں نے کہا کہ باقی باتیں ہم ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ مشاورت کر لیں گے. لیکن پھر یہ ہوا کہ فوری طور پہ صورتحال بنی کہ ٹیلی فون کال کا اتنا پریشر تھا کہ فوری طور پہ
وہ چلے گئے. انہوں نے کہا جی کہ اب میں جا رہا ہوں بنی گالہ عمران خان صاحب سے ملنے. چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا. شجاعت صاحب نے ان کو پھر کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ جائیں ملیں, لیکن آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا, آپ ملاقات کر کے آ جائیں, کوئی فیصلہ نہیں کرنا, فیصلہ ہم ادھر بیٹھ کے کریں گے. تو چودھری پرویز الہی صاحب, اس سے پہلے جب چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جناب آپ میں جا رہا ہوں, تو چیمہ صاحب جو ہیں طارق بشیر چیمہ, وہ بھی ادھر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو پھر ہمارا راستے جدا ہیں. تو چیمہ صاحب وہاں سے ناراض ہو کے نکلنے لگے, ان کو پھر بڑی مشکل سے روکا گیا, اور چودھری مونس نے روکا ان کو. ان کا نہیں, آپ بیٹھیں, ہم مل بیٹھ کے اکٹھے ہی چلیں گے. تو یہ چیز ان کو روکا گیا, لیکن پھر وہ چلے گئے چودھری پرویز الہی صاحب, اور عمران خان صاحب کے پاس ملے بنی گالہ میں, اور وہیں ساری چیزیں طے کر کے آ گئے, اور وہیں سے اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اب اس میں ایک اور چیز بھی اطلاع یہ ہے کہ یہ ہو گیا, تو اسی دوران بزدار صاحب کا خطرہ تھا اسمبلی توڑنے کا, اور اس بات کا بھی ڈر تھا کہ بزدار صاحب اسمبلی توڑ دیں گے. تو وہ فوری طور پہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی خواہش پہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بتایا گیا, کیونکہ ابھی تک وہ نامینیشن نہیں ہوئی تھی. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو فون کیا گیا کہ جلدی جلدی وہ سیکرٹری اسمبلی بیٹھے ہیں پنجاب کے, تو فوری طور پہ یہ سبمٹ کروائیں آپ تحریک عدم اعتماد. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ جو ہیں رانا مشہود اور وغیرہ وہ سارے لے کے جا رہے ہیں, تو آ جائیں گے. انہوں نے کہا جی 9 ساڑھے 9 بج گئے رات کے, تو جلدی جلدی کریں ورنہ وہ بزدار جو ہے وہ اسمبلی توڑ دے گا. تو بہرحال یہ ہوا, اور انہوں نے پھر فوری عدم اعتماد آئے تاکہ اس کو روکا جا سکے کہ بزدار جو ہے وہ اسمبلی نہ توڑ دیں. میں بزدار اس لیے کہہ رہا ہوں, بزدار صاحب کیونکہ میرے لیے تو قابل احترام ہے, لیکن ادھر جو ورڈنگ یوز ہو رہی تھی تو اس کی مطابق تو یہ ہوا, اور پھر چلے گئے جی ادھر, اور تحریک عدم اعتماد بھی آ گئی, سب کچھ, یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ اس قدر زیادہ تھی. اور اس کے بعد جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہم تو ادھر ہی جانا ہے ہم نے, اور اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ سخت ناراض ہو گئے, وہ بھی, ان کے بیٹے بھی, اور طارق بشیر چیمہ صاحب بھی, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, اور اب میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں, اب آپ اپنا سیاسی سفر شروع کریں, میں اپنا کرتا ہوں. اس کے بعد پھر حالات کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے گئے, اور پھر اس کے بعد الزامات وہ جو لگے, وہ الزامات آنا شروع ہو گئے کہ جی کو پیسے لیے ہیں. اس کے بعد تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے کہ چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے پہ الزام لگا دیا کہ زرداری صاحب سے انہوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں, اور اس میں پھر ایک بہت نون جرنلسٹ ہیں ان کا نام بھی آیا. لیکن بہرحال اس کے بعد پھر تلخیاں بڑھتی گئیں, اور اب میں نے ذرا یہ دیکھا کہ کیا ہو سکتا ہے جی, آخر وجہ کیا بنی ہے, کیوں چودھری پرویز الہی صاحب کو باجوہ صاحب نے بھیجا, کیا ٹاسک کیا تھا, ان کے ذہن میں کیا تھا, کیونکہ ان کو نہیں بتایا گیا تھا. وہ ٹاسک یہ تھا چودھری باجوہ صاحب نے جو بعد میں دیا, انہوں نے کہا جی کہ آپ وزیر اعلیٰ بنیں اور آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا یعنی کہ ہائی جیک کرنا ہے, یوں کہہ رہے ہیں, یا ایک بڑا اکثریتی دھڑا بنانا ہے پی ٹی آئی میں اور اس کو اپنے ساتھ ملانا ہے, اور منارٹی جو رہ جائے گی وہ عمران خان صاحب اس کو لے کے پھرتے رہیں گے. لیکن جب وزارت اعلیٰ مل گئی, اور وزارت ملنے کے بعد عمران خان صاحب تگڑے سے تگڑے ہوتے گئے, تو چودھری پرویز الہی صاحب مونس الہی کا موڈ تبدیل ہو گیا. انہوں نے کہا جی اب ہم نے کوئی دھوکہ فریب نہیں کرنا, اب ہم نے یہی کرنا ہے, اور اب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا موڈ تبدیل ہو گیا اور مزاج تبدیل ہو گئے, اور پھر یہ دونوں اتحادی بن گئے. اور پھر ابتدا میں کوئی کوششیں کی بھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکیں, اور اس کے بعد پھر یہ پارٹی توڑنے ووڑنے والا کام بند ہو گیا. تو پاکستان تحریک انصاف اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہی, اور پاکستان مسلم لیگ کاف 10 لوگ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہے. تو یہ ہے قصہ. تو اب میرا اپنا خیال ہے, اب آگے وجہ کیا بنی. وجہ یہ بنی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ظاہر ٹاسک دیا گیا تھا, اور اب باجوہ صاحب نے کہا ہوگا کہ آپ کو تو ہم نے اس لیے بنایا تھا, تو آپ آگے سے آگے جا رہے ہیں, اسمبلی توڑنے کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں گالیاں بھی مل رہی ہیں, سب کچھ مل رہا ہے, تو لہٰذا اپنا ذرا
اپنی لائلٹی شو کریں. تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ انٹرویو دیا اور انٹرویو دے کے انہوں نے ایک حد تک کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تو ایک میں نے آپ کو واقعات جو ہوئے وہ بتا دیا. باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.